اللهم صل على سيدنا محمد. ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. حجاج بن یوسف کے دور کے تھے. حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کا ظلم کیسا تھا. زندگی کے اندر حجاج بن یوسف نے، علماء نے لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگوں کو ناحق اس نے قتل کیا تھا. 1,20,000 لوگوں کو ناحق اس نے قتل کیا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کے جیل میں، قید خانے میں 20,000 مظلوم معصوم لوگ گرفتار تھے. اتنا بڑا جابر ظالم بادشاہ حکم دے رہا ہے. ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ کے 2 بیٹے تھے. 2 بیٹوں کی موت کا اعلان کر رہا ہے. جاؤ پکڑ کے لاؤ اور لا کر پھانسی دے دو. گئے سارے لوگ جو اس کے گورنر لوگ تھے، ان کے حکم کی وجہ سے ساری فوج تلاش کرنے کے لیے نکلی، لیکن کہیں نہیں ملے. حجاج بن یوسف سے کہا فوج نے آ کر، ہم نے تلاش کیا ہے لیکن پتہ نہیں کہاں چھپ گئے، نظر ہی نہیں آئے. تو اس وقت حجاج بن یوسف نے اپنے گورنروں کو جمع کیا. بتاؤ کیا کریں، تلاش کیسے کریں، سزا کیسے دیں؟ گورنروں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ ان بچوں کا باپ ربعی ابن حراش زندگی میں 1 مرتبہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. آپ اس کے والد کو اٹھائیں، پوچھیں کہ بچے کہاں ہیں. جب زندگی میں 1 مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا ہے تو وہ اس بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ بتائے گا. حجاج بن یوسف اپنی فوج کو بھیجا کہ جاؤ ربعی ابن حراش کو پکڑ کے لاؤ. لایا گیا. پوچھا کہ آپ کے بچے کہاں چھپے؟ ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے بچے فلاں جگہ فلاں گھر میں روپوش ہیں. کہنے کے مطابق حجاج بن یوسف نے فوج کو بھیجا. فوج گئی، 2 بچوں کو پکڑ کے لائے. حجاج بن یوسف نے فیصلہ سنا دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. قتل کرنے کے لیے چمڑا بچھا دیا گیا. جلاد بھی کھڑا ہو چکا. اب بس حجاج بن یوسف کے ایک حکم کا اشارے کے منتظر تھا یہ جلاد کہ بس حجاج بن یوسف حکم دے دے گردن اڑا دو. سب تیار. حجاج بن یوسف خاموش چپ کھڑا رہا، حکم نہیں دیا. ربعی ابن حراش کو بلایا، کہا آپ چاہتے تو جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو بچا سکتے تھے. آپ کی 1 بول کی وجہ سے آپ کے 2 بچوں کی جان بچ سکتی تھی. صرف 1 بول کی وجہ سے ان دونوں کی گردن تن سے جدا نہیں ہو سکتی. اس کے باوجود آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ سچ بول کر اپنے بچوں کو موت کے منہ میں کیوں ڈھکیل دیا؟ ربعی ابن حراش رحمت اللہ علیہ نے کہا میں چاہتا تو جھوٹ کہہ دیتا، سارے لوگ مجھے سچا جانتے ہیں. زندگی میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں کہا. اگر اس وقت میں جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو بچا لوں تو بچا سکتا، لیکن میرے اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے.
میرے اللہ کو مجھے جواب دینا ہے، میرے اللہ کو اپنا چہرہ دکھانا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس وقت مجھے پوچھ لے ربیع بن خراش تو نے اپنے بچوں کی جان بچانے کے خاطر جھوٹ کیوں بولا تھا، تو میں کوئی جواب نہیں دے پاؤں گا۔ اگر اللہ رب العزت روز محشر مجھ سے پوچھ لے کہ تو نے اپنے بچوں کی جان بچانی تھی تو بچا سکتی تھی، سچ کیوں بولا، تو اس وقت میں اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میرا دل میرا ضمیر یہ گوارا کرتا ہے کہ سچ بول کر اپنے بچوں کو شہید کا مقام دلا دوں، لیکن میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو جان بچا لوں۔ تو اس لحاظ سے میں نے سچ کو فوقیت دی ہے اور سچ کہا، جھوٹ بولنے کی طرف میں نے پہل نہیں کیا۔ اسلاف کی زندگی ایسی تھی کہ کبھی زبان سے جھوٹ انہوں نے نہیں نکالا، جس کی وجہ سے سچ کی زندگی انہوں نے گزار کر چلے گئے۔ آج سے 100 سال گزر گئے ہیں، لیکن آج بھی ان کا بول بالا ہے، ان کے نام لینے والے ہیں، تو وجہ صرف یہی ہے کہ ان کی زبان پر سچ تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اپنی زندگی ہم ٹٹولیں، اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں، ہمارے بچے جن کی زبان پر سچ نہیں ہے، ہمارے جوان جن کی زبان پر سچ نہیں ہے، ہمارے بوڑھے مرد عورتیں جن کی زبان پر جھوٹ ہے، سچ نہیں ہے، کہ سچ کہنے کو اور جھوٹ کہنے کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہم۔ اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل مولانا ابو سعید اسلامک نیٹ ورک کو ضرور شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔